سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح۔ آج کے ہمارے اس خطاب کا عنوان ہے قضائے الہی اور اس کی تقدیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، تم فرماؤ کہ ہمیں وہی پہنچ سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھا ہے۔ هُوَ مَوْلَانَا، وہ ہمارا مددگار ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ آج ہماری روزمرہ کی زندگی میں بہت سارے عقائد آتے ہیں اور جس پر ہم عمل بھی کرتے ہیں، لیکن ان عقائد میں بنیادی عقائد میں ایک عقیدہ ہے قضاء اور قدر کا، جسے تقدیر بھی ہم کہتے ہیں۔ یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اس پر بہت سے لوگ متزلزل ہو گئے اور پھر انہوں نے اپنے ایمان سے ہاتھ دھویا۔ یہ عقیدہ ہی اتنا مشکل ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت اور طاقت سے ناواقف ہیں کہ وہ اس پر بھروسہ نہیں رکھ پاتے۔ جبکہ جب بندہ طفل مکتب ہوتا ہے تو مکاتب میں پڑھایا جاتا ہے ایمان مجمل اور ایمان مفصل، اور جس میں ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ و کتبہ و رسولہ والملائکۃ والقدر خیرہ و شرہ۔ تو آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لایا، و کتبہ، کتابوں پر ایمان لایا، و رسولہ، اس کے سارے رسولوں پر ایمان لایا، اس کے فرشتوں پر ایمان لایا، والقدر خیرہ و شرہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اچھی اور شر والی تقدیر پر ایمان لایا۔ یعنی وہ تقدیر جو میرے حق میں ہے اور وہ تقدیر جو میرے حق میں نہیں ہے اس پر بھی میں ایمان لایا۔ آپ ذرا سوچئے کہ بچپن میں ہم نے اس کا اقرار کر لیا، لیکن آج جب پریکٹیکل لائف میں ہم اترے ہیں تو سب سے پہلا سبق ہی ہم نے بھلا دیا، اور پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ ایسا اگر نہیں کرتے تو ایسا نہیں ہوتا، اور اگر ایسا کرتے تو ایسا ہوتا۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ جو چاہا اللہ نے کیا، اور یہی مذہب اسلام کی تعلیمات ہے کہ وہ بندے کو کبھی بھی فرسٹریٹ نہیں ہونے دیتی، پاگل اور مجنون نہیں بننے دیتی، بلکہ وہ اسے راہ حق پر رکھتی ہے۔ کتنا بھی بڑا پہاڑ ٹوٹ جائے، لیکن اگر مذہب اسلام کو پڑھنے والا ہے، سمجھنے والا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا کچھ حصہ ہی صحیح اسے سمجھ آ گیا ہے، یقین مانیے وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے کافی ہے۔ اور آج کے اس دور میں انسان دوسروں کو کیا سنبھالے، خود ہی اگر سنبھل جائے تو وہ سب سے بڑا پہلوان ہے۔ قضاء اور قدر ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہمارا عقیدہ ہے، اور جسے سمجھنا ایک عقل انسانی کے باہر ہے، اس لیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ رب تبارک و تعالیٰ کے اشارے پر ہے۔ اس چیز کو اس وقت انسان آسانی سے مان لیتا ہے جب جو کچھ ہو رہا ہو اس کے حق میں ہو رہا ہو، لیکن جب اس کے حق میں نہ ہو تب اس کے لیے مشکلات سامنے آتی ہے۔ بہت سارے انسیڈنٹ ہمارے سامنے ہوئے اس وقت۔ ایک انسیڈنٹ ایسا ہوا کہ دو بچے طالب علم کہیں سفر کر رہے تھے اور پیچھے سے ڈمپر گاڑی نے ان پر چڑھا دیا، اور اللہ کی قضا اور قدر سے وہ دونوں انتقال کر گئے۔ ایک بچہ تو جگہ ہی پر انتقال کر گیا، دوسرا بچہ کچھ دیر رہا اور اس کے بعد وہ بھی انتقال کر گیا۔ سوچنے والوں نے یہ سوچا ہوگا کہ اب سے شاید میں بائک نہیں چلاؤں گا، یا اب سے میں تھوڑا دھیان سے چلاؤں گا، لیکن وہیں پر دوسرا واقعہ کیا پیش آیا بمبئی کی سرزمین پر کہ ایک فیملی تھی جنہوں نے تربوز خریدا اور خرید کر گھر میں لائے اور کھایا، اور پوری کی پوری فیملی جو ہے
انتقال کر گئی. نہ وہاں پر گاڑی ہے، نہ وہاں پر کوئی رستہ ہے، نہ کوئی ٹریفک کا معاملہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. گاڑی کا تصور ہی نہیں ہے، موت کا کوئی خوف ہی نہیں ہے. کھاتے وقت اس کو موت کا خوف ہوتا ہے. سب سے سیف زندگی وہ جی رہے تھے. لیکن قضا اور قدر یہ رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے. جو اس کو سمجھ لے وہ زندگی کا مزہ لے گا، اور جو نہ سمجھ پائے دنیا کا سکھ مل جائے وہ ہمیشہ پریشان رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ. ہماری جو تقدیر ہے یا ہماری آنے والی نسلوں کی جو تقدیر ہے، جو ہونے والا ہے، جو ہم سوچتے ہیں کہ 10 سال بعد ہوگا یا 5 دن بعد ہوگا، وہ جو کچھ بھی ہونے والا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق کی تقدیر کو، اس کی قسمت کو، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا ہے. یعنی آج جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یا کل جو ہونے والا ہے یا جو ہو چکا، یہ سب زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی لکھ دیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر ہے. اس وقت کی بات، وقت بھی نہیں تھا، وہ کیا تھا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. اس وقت اپنے بندوں کی تقدیر اس نے لکھ دی. تو جو مقدر ہمارے حق میں لکھ دیا گیا ہے اس پہ ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ راضی ہونا چاہیے. تبھی ہم سکون کی زندگی جی سکتے ہیں، ورنہ ہم اس چیز کو یاد کر کر کے زندہ لاش بن جائیں گے اور اس کے علاوہ کچھ ہونا نہیں ہے. دنیا آپ کو دلاسا دے سکتی ہے، صبر کی کچھ بات کہہ سکتی ہے، تعزیت کر سکتی ہے، اس کے علاوہ سنبھلنا آپ کو ہے. اور ایسے حادثات ہمیشہ زندگی میں ہوتے رہتے ہیں. کسی کا اس دنیا سے چلا جانا اس کے لیے بہت بڑا حادثہ ہے. کسی کا کاروبار ٹھپ پڑ جانا اس کے لیے زندگی کا سب سے بڑا حادثہ ہے. کسی کا جاب لیس ہو جانا اس کے لیے زندگی کا سب سے بڑا حادثہ ہے. کسی کا اپنے پریوار سے دور ہو جانا اس کے لیے بڑا حادثہ ہے. کسی کا قید و بند کی صعوبتیں جھیلنا، جیل میں چلا جانا، اس کے لیے زندگی کا سب سے بڑا حادثہ ہے. ہر حادثہ انسان کے لیے اس کی طاقت کے مطابق بہت بڑا حادثہ ہے. سامنے والے کے لیے وہ کچھ بھی نہ ہو، لیکن اس کے لیے وہ ایسا حادثہ ہے جو اس کی جان بھی لے سکتا ہے. وہ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اسی وقت وہ بندہ سیف ہو سکتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضا اور قدر پہ بھروسہ رکھتا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے ہر ایک کو اس کے ماں کے پیٹ میں جمع کیا 40 دن یا 40 رات. 40 دن یا 40 رات جمع رہا نطفہ، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ ثم یکون علقۃ مثلہ. پھر وہ جو نطفہ ہے وہ جمع ہوا خون بن گیا. پروسیس بتا رہا ہے کس طرح تمہیں ہم نے پیدا کیا. ثم یکون مضغۃ مثلہ. پھر وہ جمع ہوا خون گوشت کی بوٹی بن گیا. ثم یبعث الیہ الملک. ابھی جب وہ گوشت کی بوٹی بنا ہے، ابھی اس میں جان نہیں آئی ہے، اور اسی وقت اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو بھیجتا ہے، اور وہ فرشتہ 4 کلمات اس کے کان میں کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ ابھی تو وہ پورا بنا بھی نہیں ہے، بس اس کے پاس جا کر وہ کہتا ہے فَيَكْتُبُ. تو جو کہتا ہے اور لکھتا جاتا ہے. کیا ہے؟ رِزْقَهُ. اس کا رزق، وہ کتنا کمائے گا ابھی اس میں جان نہیں ڈالی گئی ہے. اس سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اور وہیں پر لکھ دیا گیا کہ کتنا کمائے گا. اب بندہ یہ چیز کا ٹینشن لے کہ میرا یہ ٹارگیٹ تھا کیوں پورا نہیں ہوا، شراب پینے چلا جائے، نشہ کرنے بیٹھ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پڑھتا تو ہے آمنت باللہ و رسولہ و کتبہ، لیکن اسے سمجھتا نہیں، اس پر ایمان نہیں رکھتا. تو اپنی آنے والی نسلوں کو اسلام پڑھاؤ اور سمجھاؤ. یاد کرنے سے زیادہ اس چیز کو سمجھنا اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا بہت ضروری ہے. ورنہ آپ کب تک اپنے بچوں کے ساتھ رہو گے؟
جب وہ تنہا ہو جائے تو اس کا کون ساتھ دینے والا ہوگا؟ یہی مذہب ہے جو اسے سہارا دے گا۔ ہمارے صحابہ کو دیکھیے، عرب سے نکل کے کوئی ترکی میں مدفن ہے، کسی کا مدفن چائنا میں ملے گا، کسی کا مدفن انڈیا میں ملے گا۔ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کیسے رہے؟ انڈونیشیا میں مدفن ملے گا، کیونکہ ان کے پاس اسلام تھا، انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، اور اسلام ہی کے بھروسے یہ لوگ جیتے رہے، اور یہی سب سے بڑی سوچ ہے۔ فرمایا اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، وہ اجلہ، اور اس کی موت بھی لکھ دی جاتی ہے۔ اب کوئی چھوٹی سی پریشانی ہو جائے، کوئی مرض لاحق ہو جائے، اب یہ سوچ کر کہ میں مر جاؤں گا، انسان 10 مرتبہ مرنے سے پہلے مر جاتا ہے۔ اس کو یہی سوچنا چاہیے جو پریکاشن کرنے چاہیے میں کر رہا ہوں، جن ڈاکٹرز کو دکھانا چاہیے میں دکھا رہا ہوں، دعائیں کرنی چاہیے میں دعائیں کر رہا ہوں۔ باقی سب مالک پر ہے، کیونکہ اس نے تو میری موت لکھ دی ہے۔ اگر آئے گی، آنے والی ہے تو آ جائے گی، اور اگر نہیں آنے والی ہے تو کتنا بھی کچھ بھی کر لیں، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ آپ دیکھیں نا، دونوں انسیڈنٹ کتنا عجیب ہے۔ ایک روڈ پر جس کا انتقال ہوا تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ گاڑی لے کر گئے کیوں، لیکن تربوز خریدنے کے بعد کسی کا انتقال کیسے ہو سکتا ہے اس کو کھانے کے بعد؟ قضا اور قدر کا معاملہ ہے۔ انسان گھر کے اندر اپنے آپ کو بند بھی کر لے اور یہ سوچے میں موت سے بچ جاؤں گا، اللہ کی قضا اور قدر سے بچ جاؤں گا، نہیں بچ سکتا۔ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، لیکن اس پر بندے کو یقین ہونا چاہیے۔ وَعَمَلَهُ، اور پھر اس کا عمل لکھا جاتا ہے کہ وہ کیا کرے گا۔ وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ، اور پھر یہ اسی دن لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ خوش بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، اسی دن لکھ دیا جاتا ہے۔ ثُمَّ يُنفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، پھر اس کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ یعنی ہمارا رزق، ہمارا عمل، ہماری زندگی، ہماری موت، یہ سب ہمارے زندہ ہونے سے پہلے ہی لکھ دیا گیا۔ جس کے بارے میں ہم زندگی میں ٹینشن لے رہے ہیں، یہ ہماری زندگی سے پہلے لکھ دیا گیا ہے۔ آپ ذرا سوچئے نا کہ فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں اور کوئی ڈر نہیں ہے۔ کیوں ڈر نہیں ہے؟ قضا اور قدر پر بھروسہ۔ بڑوں کو اگر وہ چھوٹے ہیں تو بڑا بنا دیتا ہے، کیونکہ قضا اور قدر پر اس پر بھروسہ ہے، یقیناً میرا رب میری مدد فرمائے گا اور وہ جو لکھے گا میرے لیے بہتر ہوگا۔ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ، مضبوط اور طاقتور ایمان والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے اس بندے مومن سے جو کمزور ہو۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وفی کل خیر، اب مومن چاہے مضبوط ہو یا کمزور ہو، سب میں بھلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مومن میں بھلائی رکھی ہے۔ پھر فرمایا احرص علی ما ینفعک، اے ایمان والے جو چیزیں تم کو فائدہ دیتی ہو اس کا خیال رکھو، اس کو نہ جانے دو ہاتھ سے۔ واستعین باللہ ولا تعجز، اور دنیا کے کسی بھی معاملہ تمہارے سامنے آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد چاہو اور عاجز نہ ہو جاؤ، گھٹنے ٹیک کر نہ بیٹھ جاؤ۔ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت لاحق ہو جائے، کوئی معاملہ درپیش ہو، تو یہ نہ کہو لو انی فعلت کان کذا وکذا، یہ نہ کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، ایسا نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا۔ حدیث مبارکہ ہے، یہ مت کہو، بس یہ کہو قدر اللہ ما شاء فعل، یہ اللہ کی قدر، اس کی قضا ہے، جو چاہا اس نے کر دیا اور وہ ہو گیا۔ اور فرمایا فإن لو تفتح عمل الشیطان، اس لیے کہ لفظ اگر جو ہے، اگر یہ شیطان کا کام سٹارٹ کر دیتا ہے۔ جیسے ہی ہم نے اگر کہا، یہاں سے بندے کا ایمان جو قدر پر ہے، تقدیر پر ہے، وہ کمزور ہونے لگتا ہے، اور یہیں سے شیطان کا کام شروع ہوتا ہے اور کہتا ہے کہاں تم قضا اور قدر پہ بھروسہ کرتے بیٹھے ہو، دوڑو تم دماغ لگاؤ، تم ہی سب کچھ کرنے والے ہو۔ اور اس طرح سے وہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں صبح کرتا ہوں تو کبھی اس بارے میں نہیں سوچتا کہ مجھے کیا پسند ہے اور مجھے کیا ناپسند ہے، یعنی کیا کرنا مجھے اچھا لگتا ہے اور کیا نہ کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، میں اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچتا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ جو مجھے پسند ہے اس میں میرے لیے خیر ہے یا جو ناپسند ہے اس میں میرے لیے خیر ہے، تو پھر میں پسند اور ناپسند کر کیا کروں گا؟ ہو سکتا ہے کہ جو مجھے پسند ہے اس میں میرے لیے خیر نہ ہو، اور جو مجھے ناپسند ہے اسی میں میرے لیے خیر ہو، میں خود نہیں جانتا۔
جب میں نہیں جانتا تو بار بار منفی سوچ لا کر اپنے آپ کو ٹارچر کیوں کروں؟ سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، مجاہدہ کیا، ڈاکو کی زندگی آپ نے گزاری، لوگ ڈرتے تھے آپ سے، ڈکیتی کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کو پھیر دیا۔ نہ کبھی انہوں نے اپنے ان گناہوں کو یاد کیا، نہ کسی نے یاد دلایا، اور اس کے بعد آپ نے جو مرتبہ پایا، اللہ اکبر! لوگ کہتے تھے کہ حرم مکی کا عابد ہے، یہ عابد حرم ہے، حرم کا عبادت گزار بندہ ہے، شب زندہ دار ہے۔ تو یہ صرف عبادت کرنے والے نہیں تھے، بلکہ عبادت کے ساتھ ساتھ جو عقائد ہمارے پاس آئے ہیں ان کو سمجھتے اور اس کو اپنے اندر سما لیتے تھے۔ آج ہم بہت عبادت کرتے ہیں، یقیناً میں ہوں یا آپ ہوں، ہم سب ایک ہی ایسے ہیں، لیکن اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی معاملہ پیش آ جائے، تب امتحان ہوتا ہے کہ ہم کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضا اور قدر پر بھروسہ رکھتے ہیں، تب امتحان ہوتا ہے۔ لاکھ عبادت کر لیں لیکن ساتھ ہی ساتھ سارے عقائد کو اپنے مد نظر رکھیں۔ آپ فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہا کہ ان کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ۔ بیٹے کا جب انتقال ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ مسکرا رہے ہیں، تو ایک شخص نے پوچھا کہ فضیل، تمہارے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، تم مسکرا رہے ہو؟ حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میرے بیٹے کا انتقال اللہ کی مرضی کے بغیر ہو گیا ہے؟ میرا بیٹا جو اس دنیا سے چلا گیا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضا اور قدر اس میں شامل نہیں ہے؟ بالکل اللہ کی قضا اور اس کے قدر سے ہوا ہے، بس اسی لیے میں بھی مسکرا رہا ہوں، جس میں میرا رب راضی ہے میں بھی اس میں راضی ہوں۔ یہ ایمان کا بہت اونچا درجہ ہے، اس پہ انسان کو اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، تب جا کے وہاں پہنچتا ہے، اور زندگی میں بہت تھپیڑے کھانے پڑتے ہیں، تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ عقیدے پر یہ مضبوطی عطا فرماتا ہے۔ ورنہ انسان جو بیٹھا ہوا ہو سکون سے، اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ قضا اور قدر کی حقیقت کو سمجھ سکے۔ جب انسان تھپیڑے کھاتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے یقیناً رب تبارک و تعالیٰ قوی ہے، عزیز ہے، متین ہے، اور وہی قادر مطلق ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں ہے سوائے رب تبارک و تعالیٰ کے سہارے کے، اسی لیے فرمایا گیا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، فرما دو کہ ہمیں وہی پہنچ سکتا ہے جو رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حصے میں لکھا ہے، اور وہی ہمارا مددگار ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں عقائد اسلامیہ پڑھنے، سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم قضا اور قدر پر ایمان رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور جو شہداء ہمارے درمیان سے گزر گئے، انتقال کر گئے، مولا کریم ان کی تو مغفرت فرما اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔